نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دے لئی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرن اور سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ اور قلب انہاں دی روح دے مطابق تے عمل کرنے والا بندہ بنائے سچا حسینی بن کے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ اور سچا حسینی بن کے قلب انہاں تے عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن سے اسلام و غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں اور اسلام دشمن قوتاں افلاطونیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرددم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی پہ بچائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرن اور عملوں نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے قرض پلا کرنے والے نواسے سنیاں پیدا کرنے والا بندہ بڑھائے۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی، ساڑے دلان دیاں نیک جا شری مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، آج درس صفحہ دا موضوع اولیاء اللہ اور آج ان اللہ والے وچ ایک بڑے اللہ والے محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات دے بارے کو ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس 62ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے، رب سونے فرمایا یاد رکھو کوئی شک نہیں، میرے دوستانوں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت کریمہ چ اللہ سونے نے اپنے دوستاں دی اولیاء اللہ دی سچے علماء مشائخ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوست ہے، میں دا دوست ہے، انہاں میرے دلوں دوستی لائی اور پھر میں نے یاری لاؤن دا حق ادا کیتا، کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے۔ تمام نفسانی شیطانی پروگرامات چو نکل کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق انہاں عمل کیتا اور پھر واپس نہیں پالٹے، سچی توبہ کیتی، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے۔ پھر میرے سچے دوست صحیح عقیدہ، مردہ نفس زندہ دل، ظاہری بات نہیں لو میں نبوت دے وارث، حزب اللہ دے مجاہد، متقی، سرفروش، بت شکن، اخلاص و رضا دے پیکر، بدعتاں، رخصتاں، تعویلاں، شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن، سچے علماء مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کیتی اور انہوں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نورانی کیتا، پھر انہوں دی روح انہوں دی جسم چ نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی۔ تے میں دی صدق سچائی دیکھی تے انہوں اپنے دیدار دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائی۔ یہ میرے سچے دوست ہے جنہوں نے دنیا کو خوف ہے نہ آخرت جنہوں نے کسی طرح نہ کوئی غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ امیر حسن علی سنجری رحمۃ اللہ علیہ فوائد الفوائد دے اندر لکھ دینے کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ دی خدمت اقدس حاضر ہویا، آپ دی قدم بوسی دا شرف دولت نعمت اور سعادت نصیب ہوئی۔ دیگر علماء مشائخ و درویش بھی آپ دی خدمت اقدس حاضر سی۔ آپ نے اپنی زبان مبارک فرمایا کہ اگر کوئی ایک جمعے چ حاضر نہ ہوئے تو دل دے اتے ایک سیاہ نقطہ دار ہو جاتا ہے، اگر 2 جمعے نہ جائے تو 2 نقطے اتنے لگ جاندے ہیں، اگر 3 جمعے نہ جائے تو وہ سارا دل ہی کالا ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے سلطان غیاث الدین بلبن دے بارے گفتگو شروع فرمایا کہ 5 وقت اور جمعے دی نماز دے وقت
اور جمعے دی نماز وقت نہ ادا کرتے ہوں سکے، اور دا عقیدہ بہت اچھا سکا۔ پھر فرمایا ایک دفعہ انہیں قاضی لشکر نو آخیا کہ گزشتہ رات کداں دی بزرگوار رات سکی۔ قاضی لشکر نے کیا کہ جناب دے اتنے بھی روشنی ہے گل۔ بادشاہ نے آخیا کہ ہاں، تے میں پوچھا شاید وہ شب قدر سی؟ فرمایا ہاں، شب قدر سی وہ جو انہوں نے مل گئی اور ایک دوسرے دے حالتوں واقف ہوئے۔ پھر نماز دے بارے گفتگو شروع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ آیا ہر رکعت دے شروع وچ بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا ہر سورت دے شروع چ؟ تو خالص صاحب فرمایا جدو آپ نے پوچھا ہے کہ خالص صاحب فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دیا کہ ہر پہلی رکعت چ صرف ایک باری بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے، لیکن یہ برخلاف دیگر عالم اور امام ہر رکعت دے شروع وچ بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن بعض ہر سورت دے شروع وچ بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت سفیان ثوری نے اور ایک اور یار نے ایک مجمع سوال کیتا کہ نمازی نو بسم اللہ کدوں پڑھنی چاہیے، ہر رکعت شروع چ یا سورت دے شروع چ؟ ان کا مقصود اصل یہ سی کہ اگر نفی کرن گے تو تسمیہ دی نفی میں دے وچ ہو تو پھر اسی آپ دا مواخذہ کریں گے، لیکن آپ نے نگہداشت ادب اور کمالیت علمی نے جواب دیتا کہ ایک مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ خاصا فرما دے کہ آپ دا اصل مقصد تو وہی سکا، تو ہن جس طرح چاہو خیال کر لینا۔ خواجہ صاحب ہر رکعت دے شروع دے وچ ہی، خواہ ہر رکعت دے شروع دے وچ خواہ ہر سورت دے شروع وچ، پھر اللہ والے دی دعا اور بد دعا دے بارے گفتگو شروع ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ دے کہ یار محمد شاہ گوری نام دا بڑا صاحب ذوق اور موت کے مرد سگا۔ ایک دفعہ گھبرایا اور حیران آپ کی خدمت حاضر ہوا تو آپ نے عرض کی تھی، آپ نے پوچھا حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ محمد شاہ یار کیوں پریشان ہے، کی وجہ ہے؟ اور کہنے لگے حضور تو دسیا حضور میرا بھرا بیمار ہے، تو آپ نے فرمایا محمد شاہ جی ہوں تیری حالت ہے پریشانی دی، میری بھی ہر ویلے ہی حالت رہتی ہے، لیکن میں کس اظہار نہیں کرتا۔ کہ جا تیرا بھرا جڑا تندرست اللہ سونے کرتا۔ جدو گھر واپس آیا محمد شاہ دیکھیا کہ وہ بھرا بیٹھا کھانا کھا رہا۔ حضرت امیر حسن علی سنجری کہنے لگے کہ میں پوچھا کہ حضور ایک آدمی جدو پانی پیندا ہے اور دوسرے تھلے ہے وہ تھلے ہاتھ رکھ دے کر لے، آیا سنت ہے؟ خاصا پوچھنے لگے حاضرین دے وچوں ایک نے چند الفاظ پڑھے اور کیا کہ حدیث ہے کہ جو شخص دوسرے دے پانی پیندے وقت ہاتھ تھلے رکھے وہ بخشیا جاتا ہے۔ خالص صاحب نے فرمایا کہ اس حدیث دا ذکر حدیث دیاں مشہور کتاباں وچ نہیں ہے، ہاں لوکاں دی سنی سنائی ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے شاید ہووے بھی، لیکن انہاں دا کہہ سکتے ہیں کہ حدیث دیاں معتبر کتاباں وچ یہ حدیث نہیں ہے۔ پھر آپ نے حدیثاں کا ذکر شروع فرمایا تو فرمایا ایک دفعہ قاضی منہاج الدین رحمۃ اللہ علیہ آواز کر رہے سکے
کہ دوران وعظ فرمایا کہ 6 حدیثاں متواتر ہیں۔ پہلی وہ کہ غیبت زنا تو بھی زیادہ سخت ہے۔ دوسری، جنہیں گلاب دا پھول سونگ کے میرے تے درود نہیں بھیجیا، بے شک انہیں میرے اتنے جفا کی۔ تیسری، مدعی دا بیان اور انکاری دی قسم اور واجب۔ خواجہ صاحب مسکرا کے فرمایا کہ جدو قاضی منہاج الدین نے 3 حدیثاں بیان کر چکی ہیں تو پھر فرمایا کہ باقی دیاں 3 تاں مینوں یاد نہیں۔ پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی فضیلت بارے یہ حکایت بیان فرمائی۔ ایک دفعہ مولانا رضی الدین نیشا پوری بیمار ہوئے، جڑے عرصہ تک بیمار رہے۔ ایک عالم آ کے آپ دے سرانے بیٹھا اور حدیث پڑھی۔ مولانا رضی الدین تے اگرچہ مرض غالب سی، مگر پھر بھی آپ عالم سے کہ اس حدیث دی توجیہ پوچھی تے اس وقت وہ کہنے لگے اس وقت نہ غیبت دا کوئی ذکر ہے نہ زنا دا، پھر حدیث پڑھنے دا کیڑا موقع ہے؟ انہوں نے جواب دیتا، حضور میرا مقصود اور توجیہ غیر توجیہ دا نہیں سگا، بلکہ میں سنیا سگا کہ جڑا کوئی کسی بیمار دے سرانے کوئی حدیث پڑھے تے وہ بیمار جڑا تندرست ہو جاتا ہے، تے میں اس واسطے جناب دے سرانے یہ حدیث پڑھی ہے تاکہ جناب نو اللہ صحت دے۔ اس لیے میں نے یہ حدیث جڑی متواتر اور صحیح آپ دی صحت واسطے پڑھی ہے۔ پھر مولانا رضی الدین نے کوئی جواب نہ آتا اور اس تو بعد اللہ سونے نے صحت دی نعمت عطا فرمائی۔ آج دی ساری گفتگو اور حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ احادیث دی تعلیمات سکھیے جڑی ضروری ہے، کیونکہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث مبارکہ دنیا چ آپ وحد و شخصیت ہے کہ جنی آپ دی تعلیمات اور احادیث مبارکہ ہیں نے کسے نبی ولی کسے بڑے انسان دی مشہور انسان دی کوئی نہیں شخصیت دینے پہلو نمایاں جنہیں اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ طرفوں تاکہ میرے حبیب دی شاندار لوگوں کو پتہ لگ جائے اور لوگ رہنمائی حاصل کر سکن۔ تو سانو چاہیے ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کریے، کیونکہ آپ دی اتباع تو بغیر کوئی کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ تے جماعت نو با جماعت پڑھیے تے جمعے دا ترک دا کدے سوچیے بھی نہ، کیونکہ جڑا 3 جمعے چھڑ دا دل سیاہ ہو جاندہ۔ تو کوشش کرنی چاہیے تکبیر اللہ فوت نہ ہوئے۔ سوائے مجبوری تو نماز شروع چی ایک باری بسم اللہ پڑھنی چاہیے ہے، لیکن اگر ہر رکعت بھی پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ دیگر بزرگاں دا بھی طریقہ ہے رہا۔ اور ہمیشہ کدے کسی نے بد دعا نہ دیو، بلکہ ہمیشہ دعا دیو اور اللہ والوں کو دعا کراؤ، کیونکہ اللہ سونے دے قریب ہوندے نے۔ یہ اللہ والے جنہاں دے بارے رب سونے فرمایا کہ نہ دنیا کوئی خوف ہے نہ آخرت کسی طرح کا کوئی کام ہوئے گا۔ اگر اسی بھی شاہ جماعت اولیاء داخل ہونا چاہنے، اللہ سونے دے دوست بننا چاہنے ہیں، شاہ کان مولا دی صف شامل ہونا چاہنے ہیں، سانو چاہیے نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں افلاطونیاں دہشت گرد دجالی ایجنٹ انسانیت دشمن فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے شیطانی پروگراماں چوں نکلیے، کل بنے ادھر نکلیے، کوشش بھی کریے دنوں دا خیال نہ آئے، فنا و نیستی جمعیت دا کمال حاصل کریے۔ سچی توبہ کر کے قرآن و سنت درود کے مطابق عمل کریے، اجماع اہل سنت و جماعت نال رہیے، پھر اللہ سن دے سچے دوست سچے اولیاء اللہ
سچے علماء و مشائخ جڑے صحیح عقیدہ نے، ظاہری بات نہیں علماء نبوت دے وارث نے، حزب اللہ دے مجاہد نے، متقی سرفروش بت شکن اخلاص و رضا دے پیکر نے، بدعتاں رخصاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن نے۔ انہاں سچے علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہاں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے، انہاں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نو نورانی کریے تاکہ ساری روح سارے جسم جو نکل کے باطن سے پرواز کرنے ہیں۔ اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انبیاء علیہم السلام دیاں کچہریاں وچ محفلاں وچ حاضری دی نعمت حاصل کرے، لوح محفوظ دا مطالعہ کرے، عالم مثال، عالم برزخ، عالم ملکوت جبروت لاہور دیاں سیراں کرے، اور حقیقت صلوات تک سیر قدمی کرے، اس تو سیر نظری کرے، اور ہمیشہ وہ سیر جاری رکھے۔ پھر باطن سیر و پرواز کر دے ہاں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضر شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شانہ جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، جو ساری زندگی دا مقصد ہے۔ قرآن کریم جی رب سونے سورہ نساء فرمایا جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ تے اللہ سونے ہر چیز تے قادر ہے، جنہیں جدوں چاہے دنیا آخرت چ اپنا دیدار کرائے۔ اللہ سونے دی بارگاہ قرآن کریم جی رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان وہ نہیں جڑے رب سونے جنون نے عشق کر دے ہیں، ففضل اللہ دوڑو اللہ طرف الی ربک منتہاہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ دی بارگاہ تک رسا انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، پرہ چیل چرخے نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گردے راہ وہ کارواں تو ہے، خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو مکان سے مخفی کوئی مجھے تلاش کرے، خودید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اقبال فرمان دے اللہ سن کو دل دیا آنکھاں مانگ، اس لئے کہ اللہ سن دا دیدار دل دیا آنکھاں نہ ہوندا۔ ظاہری کھانا نہیں، اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا ہستا بڑے حقیر پر تقسیر ماڑے کمزور کامل عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڈیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔